تو مچھلی ساتھ رکھی کھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اچھی چیزیں کھاتے ہیں. فش صحیح ہے نا, انبیاء کی خوراکوں میں کبھی بھی کوئی غلط چیز نہیں ہوتی. خیر قصہ مختصر یہ کہ جب وہاں پہنچے, بہت دور چلتے چلتے تھک گئے, تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, سنا ہے کہ اللہ نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں تو میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں. حضرت خضر جانتے تھے یہ جلالی پیغمبر ہیں اور ان کو اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے, یہ میرے ساتھ بولو بھائی نہیں چل سکتے. فرمایا انک لن تستطیع معی الصبر, اے موسیٰ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایسا کام میں کروں گا جو بظاہر غلط ہوگا تو خاموش نہیں رہے گا. تو پیغمبر ہے, پیغمبر تو منکر کو مٹانے کے لیے آتے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں کیا کروں گا, صبر کروں گا. ولا اعصی لک امرا, اور آپ کی اس معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا کیونکہ تو اللہ نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس. تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب خاموشی سے سفر کرنا میرے ساتھ. فانطلقا, دونوں نکلے, ایک کشتی میں سوار ہوئے. رکبا فی السفینہ, کشتی میں بیٹھے ہیں. جب کشتی پار ہوئی ہے تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا, عیب دار بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ بلا وجہ ایک معصوم آدمی کی کشتی کو کیا کر دیا, بیڑا غرق کر دیا, اس کی کشتی کا توڑ دیا اس کو. لقد جئت شیئا امرا, کہنے لگے آپ نے تو عجیب ہی کام کیا, ظلم کیا اس کے اوپر. حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لکا, بیٹا نہیں چھڑو کسی چیز کو. الم اقل انک لن تستطیع معی الصبر, میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ کو اپنا وعدہ یاد آیا, کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت, بھائی اگر کوئی آدمی بھول جائے نا اس پہ اس کی پکڑ نہیں کرنی چاہیے. بھولے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ, اور اتنی ٹینشن میں نہ ڈالیں, بس اب نہیں پوچھوں گا. فانطلقا, آگے چلے ہیں دونوں. حتی اذا لقیا غلاما, ایک نوجوان نظر آیا. حضرت خضر گئے, اس کی گردن کاٹ دی, اس کو کیا کر دیا, قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا قتلت نفسا بغیر نفس, بغیر کسی قتل کے آپ نے ایک انسان کو قتل کر دیا. نفسا زکیہ, معصوم جان. لقد جئت شیئا نکرا, بہت بڑا جرم ہے یہ, انسان کو مار دیا آپ نے. حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اب حضرت موسیٰ نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, اب میں خود اپنی سزا تجویز کر رہا ہوں, اگر میں نے مزید کوئی سوال پوچھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں, واپس چلا جاؤں گا, میں یہی میری سزا ہے, اب نہیں پوچھوں گا. فانطلقا, پھر نکلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا, ایک بستی میں گئے. وہاں بستی مسافر تھے تو بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں, تھوڑا ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا جائے, مجبور ہے. بستی والے ایسے نیمبو نچوڑ, مسافر پر تو سبھی کو ترس آتا ہے نا, اور پہلے زمانے کے مسافر تو بالکل بیچارے ایسے, یعنی ان کے پاس تو وہ سہولتیں نہیں ہوتی تھی, وہ ایسے نالائق بستی والے کہ انہوں نے ان کے اکرام سے منع کر دیا, انہوں نے نہیں, یہاں کچھ نہیں ملے گا. تو حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی, اس کو ریپیئرنگ کر کے صحیح کر دیا. حضرت خضر نے فرمایا کہ جو بستی, جو جس بیچاروں نے کچھ کیا نہیں تھا ان کے ساتھ تو ایسا سلوک کیا, کشتی توڑ دی, بندہ مار دیا بغیر کسی وجہ, اور جو نالائق تھے ان کی دیواریں صحیح ہو رہی ہیں. اگر کرنی تھی تو پیسے تو لیتے, ان سے کیا لیتے, پیسے لے کے کر لیتے یہ کام. ایسے نالائقوں کے ساتھ احسان کیا آپ نے. حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک, اے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان بس, اب ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ, اللہ موسیٰ پہ رحم کرے, اگر کچھ دیر خاموش رہ جاتے تو اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی. تو پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے ایسا کیوں کیا. فرمایا کہ کشتی جو تھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا,
وہ ظالم بادشاہ عیب دار کشتی کو تو چھوڑ دیتا تھا، جو کشتی صحیح سالم ہوتی اس کو غصب کر لیتا تھا. تو میں نے اس کی کشتی کا پھٹا توڑ کے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ اس کی کشتی محفوظ ہو جائے. اور یہ جو نوجوان بچہ تھا، اس بچے کے بارے میں میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا، اس کے والدین نیک لوگ ہیں، تو اللہ نے چاہا کہ اس کو مار دیں اور اس کے بدلے ان کو دوسری اولاد دیں جو اب بڑے ہو کر اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. یہ نافرمان ہوتا، جہنم میں جاتا اور والدین کو بھی ستاتا دنیا میں. اور تیسرا جو مسئلہ تھا، وہ جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے دفن تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ نالائق لوگ وہ سارا خزانہ نکال کے بانٹ لیتے اور وہ بچے محروم ہو جاتے. تو اور وہ بچے ایک نیک والد کے بچے تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا ابا نیک آدمی تھا. تو اللہ نے چاہا کہ باپ دنیا میں موجود نہیں ہے، ان بچوں کی کہ مال کی حفاظت رہے. تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو تاکہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو یہ خزانہ یہاں سے نکال لیں. اور کہا کہ ان میں کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب کس کے حکم سے کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اس سے ہمیں چند اسباق ملتے ہیں. ایک تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہی علی المنکر کا جذبہ، کیونکہ پیغمبر تھے نا. پیغمبر کس کام کے لیے آتے ہیں؟ برائی کو روکنے کے لیے. تو جو چیز نظر آئی نا ظاہراً برائی ہے، اس پہ خاموش نہیں ہوئی. یہ فضیلت ہے موسیٰ علیہ السلام کی. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ اپنے غیب کے پردوں سے کیسے کیسے دنیا میں کام بنا رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں غلط ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں صحیح ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھو، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. اللہ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ ابا چونکہ نیک تھا، انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے بچوں کی پراپرٹی محفوظ رہنی چاہیے، خزانہ محفوظ رہنا چاہیے. تو خضر علیہ السلام کو جا کے بھیجا کہ دیوار کو سیدھا کر کے آؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک باپ کی اولاد کا بھی اللہ تعالی خیال رکھتے ہیں. اس باپ کی وجہ سے آپ اگر نیک زندگی گزارو گے تو اس کی برکتیں آپ کی اولاد گریبی میں اٹھائے گی. قرآن نے یہ کیوں کہا کہ ان کے ابا نیک تھے؟ صرف یتیم ہونا کافی نہیں تھا، ابا کا نیک ہونا، اس لیے ان کی حفاظت کی گئی ہے ان کے خزانے کی. البتہ یہ ضرور رکھیں کہ اس سے لوگ نا کچھ غلط بھی استدلال کرتے ہیں. کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے دنیا میں کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایسے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو مار بھی دیتے ہیں، زندہ بھی کر دیتے ہیں، اور یوں بھی دیوار بھی سیدھی کر دیتے ہیں، یہ بھی کر دیتے ہیں. تو میں نے فلانی جگہ دیکھے ایک بزرگ وہ یہ کر رہے تھے. تو یاد رکھو اللہ نے اختیارات کسی کو بھی کسی قسم کے بولو بھائی نہیں دیے ہیں. حضرت خضر کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے، ان کو اللہ نے الہام کیا. اگر پیغمبر تھے تو وحی کی، ولی تھے تو الہام کیا. اور الہام اتنا مضبوط کہ وہ یقین کی معنی میں ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کام کر دیا. تو اللہ بعض دفعہ فرشتوں کے ذریعے کام لے لیتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے ذریعے لے لیتے ہیں، جانوروں کے ذریعے بھی لے لیتے ہیں. بعض دفعہ کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے، کوئی جانور ایسے کام کر کے چلا جاتا ہے کہ آپ اس نقصان سے کسی جانور کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں. جانور کے دل میں ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون کام کر رہا ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے کہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ نیک لوگوں کی مدد غیب سے بولو بھائی کرتا ہے. اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ تھا. اس کے بعد ذوالقرنین کا تذکرہ ہے کہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، پوری دنیا فتح کی انہوں نے، حضرت ذوالقرنین نے. قرآن کہتا ہے زمین کے مشرق کی انتہا میں بھی پہنچے اور زمین کے مغرب کی انتہا میں. اور ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے ذوالقرنین کہ وہ قوم حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتی تھی. تو ترجمان کے ذریعے اس قوم سے بات ہوئی. اس قوم نے کہا کہ آپ بڑے طاقتور بادشاہ ہو، ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ اس سے ہمیں بچائیں. وہ مصیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد مچا رہی ہے، تو آپ ہمیں اس سے کیا کریں؟ اس کے شر سے بچا لیں. تو حضرت ذوالقرنین نے جو پہاڑوں کی وادیاں تھیں نا ان کے درمیان لوہا اور سیسا گرم کر کے، بڑا مشکل کام ہے یہ پہاڑوں کو لوہے اور سیسے سے بند کرنا، اس قوم کو پیک کر دیا، سیل پیک، کہ یہ قوم اب قیامت تک نکل نہ سکے اور دنیا ان کے شر سے محفوظ رہے. 2 جگہ قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اتنی کثرت سے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, دیوار کو چاٹتے ہیں روزانہ ختم کرنے کے لیے, کہ یہ دیوار چاٹ چاٹ کے کیا کرو, ختم کرو. اور وہ جب ختم ہونے کے قریب رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم کل اس کو چاٹیں گے, اور انشاءاللہ نہیں کہتے. تو جب اگلا دن آتا ہے تو دیوار واپس اسی طرح ہو چکی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے. تو جب انشاءاللہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ قوم, جب اللہ نے چاہا کہیں گے تو وہ دیوار اگلے دن کیا ہو جائے گی, ختم. اور قرآن میں آتا ہے کہ پھر وہ زمین میں پھیل جائیں گے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اتنی کثرت سے زمین میں وہ بہت بڑی تعداد ہوگی, ان کی بہت بڑی تعداد, زمین میں ایسا فساد مچائیں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے, گھس رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اندر, اتنی کثرت سے ہوں گے. فرمایا, اور پھر حدیث میں آتا ہے, یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اتنی کثرت سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو پھر یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے, ان کی لڑائی ہوگی, وہ اللہ سے بد دعا کریں گے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لاشیں جب وہ مریں گے نا, اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان کی لاشوں کی کثرت سے زمین میں بدبو اور تعفن پھیل جائے گا, اور اتنی لاشوں کو ٹھکانے لگانا مسلمانوں کے بس میں نہیں ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے, بارشیں برسیں گی, سیلاب آئیں گے جن میں ان کی لاشیں بہہ بہہ کے ٹھکانے لگیں گی. تو پھر اس کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ایسا زمین میں پھر انصاف پھیلے گا, ایسا انصاف پھیلے گا, ایسی اللہ کی عبادت ہوگی کہ برکتیں نازل ہوں گی. ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ لوگ اس کو سیراب کر کے, ایک انگور کے دانے سے کئی کئی آدمی سیراب ہوں گے, اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے. کیونکہ جب تقویٰ ہوگا نا زمین میں تو برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی, پھلوں کے سائز بڑھ جائیں گے, ان کے ذائقے بڑھ جائیں گے. ابھی تو دیکھو چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, پبلک بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, خط چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. وہ ٹھگنی سے ایک آدمی کی شادی ہوئی کسی چھوٹے قد کی عورت سے, بچے اتنے اتنے سے. اب وہ ماں بچوں کو کھلا رہی ہے, بڑے ہی نہیں ہو رہے, وہ ماں پہ گئے قد میں. تو وہ شوہر جل کے اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, ان کو جتنا کھلائے گی یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. کہتا ہے ان کے ساتھ پودے لایا تھا, وہ بڑے ہو گئے اور یہ اتنے کے. یہ کوئی پرانے زمانے کا ہم نے کلپ سنا تھا. تو ہر چیز جو ہے نا اس کی برکت کیا ہو رہی ہے, ختم. اب آپ دیکھو, ہمیں یاد ہے بچپن میں جب روٹی پکتی تھی نا کچن میں, خوشبو آتی تھی دور تک. اب روٹی میں خوشبو ختم ہو گئی ہے, تو برکتیں ختم ہو رہی ہیں, ذائقے ختم ہو رہے ہیں. ہری مرچوں میں مرچیں نہیں ہیں, میں ہری مرچوں کا عاشق ہوں, میں کھانے میں ہری مرچ کے بغیر کھاتا نہیں, اور ایسے چباتا ہوں ایسے ایسے کر کے. مجھے لوگ دیکھتے ہیں, ایک دفعہ میں ہوٹل میں گیا تو میں نے کہا ہری مرچیں لے آؤ. وہ مذاق سمجھتے ہیں, وہ ایک اٹھا کے لے آتا, میں کہتا بھائی ہری مرچیں لے کر آؤ یار. اس نے غصے میں نا پوری پلیٹ بھر کے لے آیا, تو میں کھا گیا. میں تو چاہ ہی رہا تھا کہ پلیٹ بھر کے لے کر آؤں, تو حیران ہو رہا یار, یہ تو میں سمجھتا تھا یہ مذاق کر رہا ہے. تو لیکن اب ہری مرچوں میں ذائقہ 6-7 چبا جاؤ, اس کے بعد کوئی ایک آدھ نکلتی ہے. ہر چیز میں ذائقہ کیا ہو رہا ہے, اس کا گناہوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. کچھ تو یہ کھاد واد کے اثرات ہیں, کچھ ہماری بدعمالیاں بھی ہیں. چیزوں کے ذائقے کیا ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. تو انار حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ انار کا جو چھلکا ہے نا, اس میں اس کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. اتنے بڑے بڑے چھلکے لوگ اس میں بیٹھ کے چھاؤں کے طور پر رکھیں گے. اتنے بڑے انار پیدا ہوں گے اور ایسے ذائقے دار. تو یہ کچھ علامات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی. اس پر پھر کبھی بیان کریں گے علامات قیامت پر, قیامت کی علامات میں کیا کیا ہیں. تو یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. اس میں لوگوں نے موضوع من گھڑت قصے بہت بنائے ہوئے ہیں, صحیح روایاتیں کم ہیں, اور جو موضوع من گھڑت کتابیں اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا کے, ورنہ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. قرآن و سنت میں اس پر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. تو خیر, اصحاب کہف کا یہ واقعہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ. ہاں تو اچھا, یہ جو یاجوج ماجوج ہیں, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اب تک سائنسدانوں کو تو نظر آئے نہیں ہے. یہ زمین میں جو سیاح ہیں جو ان کو تو نظر آئے نہیں ہے. سیٹلائٹ سیارے بھی ہو گئے. تو یاد رکھو, انسان نے یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ زمین کا ایک ایک چپا دیکھ لیا. ایسا نہیں ہے, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. گوگل میپ سے جب تک دیکھیں گے نہیں نہ جا کے, اور دیکھنے میں آسان نہیں ہے,
اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو گوگل میپ سے چھپا دیا ہو.